بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق کی متلاشی آنکھوں، سچ سننے کے عادی کانوں، آپ سب کو حسن صبیح کی ذکر کرتی زبان کا سلام۔ آج ہم اپنے چھٹے ویلاگ میں اس جلیل القدر ہستی بقیت اللہ القائم اور 18,000 عالمین کا آخری نور الہی میں ڈھلا ہوا پیکر اولی الامر مثل الاعلی عالمین کا امام آخری حجت اللہ، جسے اللہ نے دنیا کو دکھانے کے لیے بھیجا اور پھر پردہ غیب میں چھپا لیا اور تمام مخلوق کو پابند کر دیا کہ سب مل کر میرے بقیت اللہ کا انتظار کریں۔ اس المنتظر کا اللہ بھی انتظار کر رہا ہے۔ یہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ کو سورہ ہود کی۔ تو وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، یہ تھی وہ آیت جو میں بتانا چاہ رہا تھا۔ ہود سورہ ہود میں ہے 121 میں، اور یونس سورہ یونس میں ہے 15 میں۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبَ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا وَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ اللہ کہہ رہا فَقُلْ انما وہی انما، اے میرے پیارے بتا دیجئے جو غیب میں ہے وہی القائم ہے اللہ کے لیے، جو غیب میں ہے للہ ہے، اللہ کے لیے جو غیب ہے، یعنی القائم ہے، بقیت اللہ ہے۔ تو تم بھی انتظار کرو میرے ساتھ، میں بھی انتظار کرنے والوں میں ہوں، اللہ کہہ رہا ہے معکم من المنتظرین۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ تو کام ہی 3 کرتا ہے، محمد اور آل محمد پہ درود بھیجتا ہے، بتایا تھا، ان کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہے، اور تیسرا یہ انتظار کرتا ہے۔ اب کمال یہ دیکھیں آپ کہ اللہ کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام، ایسا انہوں نے کیا جملہ کہہ دیا کہ اللہ نے اس جملے کو قرآن میں کوٹ کر دیا۔ کمال دیکھیں، آئیے میں بتاتا ہوں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 86 ہے، 86۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین وما انا علیکم بحفیظ۔ یعنی حضرت شعیب نے اس وقت کہا تھا کہ یہ اللہ کا بچا ہوا آخری، یعنی بقیت اللہ خیر ہی خیر ہے تمہارے لیے، خیر لکم ان کنتم مومنین، اگر تم مومنین ہو، یعنی مومنین اگر ہو تو تمہارے لیے بقیت اللہ خیر ہی خیر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں کوئی تم لوگوں کا نگہبان یا حافظ نہیں ہوں۔ یعنی جب ان کی قوم نے تنگ کیا، نہیں مانے، تو آپ نے صاف کہہ دیا، اور یہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن مبین میں یہ جملہ کوٹ کر دیا شعیب ہی کے نام سے۔ اور یہی کمال تھا کہ موسیٰ جیسا کلیم اللہ، اولو العزم پیغمبر جو 5 ہیں اس میں ایک حضرت موسیٰ، 8 سال اللہ نے کہا جاؤ اس کی نوکری کرو۔ حضرت شعیب کے ریوڑ کو، بھیڑ بکری جو بھی تھا اس زمانے میں ان کے پاس، 8 سال تک حضرت موسیٰ آپ کے گھر کی، یعنی اس ریوڑ کی نگہبانی پہ مامور تھے، نوکری کی آپ نے 8 سال۔ اور اس کے بعد پھر ایک بیٹی کی آپ سے انہوں نے شادی کی اور آپ چلے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ وہ شعیب تھے
کہ 8 سال موسیٰ جیسے کلیم اللہ نے آپ کی نوکری کی۔ اسی طرح حضرت لوط، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبروں کو بھی جو اللہ نے 3 گواہیاں لی تھی کہ ان پہ ایمان لاؤ گے، یہ 3 گواہیاں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ ہر پیغمبر سے اللہ نے یہ 3 گواہیاں لی تھی جو ہم پہ بھی شریعت میں بعد میں واجب کی گئیں کہ جس نے ولایت علی کا دل سے اقرار نہیں کیا اللہ نے کہا نہیں ملے گا۔ تو اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ ان کو علم تھا لہذا وہ شعیب نے کہا۔ اب دیکھو حضرت لوط کیا کہہ رہے ہیں، قال لو ان لی بکم قوتن او اوی الی رکن شدیدن۔ کمال دیکھیں آپ، حضرت لوط جب تنگ آ گئے اپنے امت سے، اپنے اس پہ، تو کہنے کہ بھائی ہاتھ کھڑے کر دیے انہوں نے کہا کہ حضرت لوط نے کہا کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کے لیے اتنی قوت ہوتی یا میں بھی کسی رکن شدید کا رکن ہوتا ہے، یعنی رکن شدید۔ اب یہ رکن شدید اور قوت جو ہے یہ ایک آیت میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ امام زمانہ یعنی بقیت اللہ القائم اور 313 آپ کے سپاہی ہوں گے، 313، وہ بدر والی تعداد ہے، لیکن آپ کیا یعنی جری دلیر اللہ کے، میں آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی، یعنی پیغمبروں کو بھی پتا تھا، حضرت لوط نے بتا دیا اور حضرت شعیب نے بتا دیا۔ اب آئیے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یریدونا، سورۃ الصف ہے، صف ہے، یریدونا لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ فتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ اپنے منہ سے پھونک مار کے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، پر خدا اپنے نور کو بھیج کر ہی دم لے گا، چاہے کفار کتنا ہی برا کیوں نہ مانے۔ یعنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں لیکن اللہ اپنے نور کو بھیج کے دم لے گا۔ سورہ تکویر میں کیا کہہ رہا ہے اللہ، اذا الشمس کوورت واذا النجوم نکدرت، نجوم کدرت، کمال کی یعنی آیت ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ جس وقت سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور تمام ستارے مان کر دیے جائیں گے، پھیلا دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح سورۃ التکویر ہے 15 سے 18، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، کمال کی آیت۔ واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس ذی قوت، اب وہی لوط والی جو لوط نے بات دہرائی تھی، یہ اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے ذی قوت عند ذی العرش المکین وما صاحبکم، غضب کی آیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ قسم کھا کے بتا رہا ہے، مجھے اس ستارے کی قسم جو چلتے چلتے پیچھے ہٹا اور ایک دم نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ کتنا لطیف اشارہ ہے القائم کی طرف، حجت، آخری حجت کی طرف، کہ ظہور ہوا آپ کا نیمہ شعبان، 15 شعبان کو آپ کا ظہور ہوا،
اور پھر کچھ عرصے بعد اللہ نے پردہ غیب میں آپ کو بلا دیا. یہ اس طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس ستارے بتا چکا ہوں، مجھے اس ستارے کی قسم جو چلتے چلتے پیچھے ہٹا اور ایک دم نظروں سے غائب ہو گیا. آگے کہہ رہے ہیں مجھے قسم ہے لیلۃ القدر کی جو اپنے اختتام کے قریب ہے. یعنی اللہ کا ایک سلسلہ ہے، وہ جو ہے نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر جناب سیدہ کا لقب ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میرے نزدیک ابھی تک لیلۃ القدر چل رہی ہے. لیلۃ القدر کب ختم ہوگی؟ جب مطلع وہ ہے نا ہیا حتی مطلع الفجر، جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے. اب فجر جو ہے القائم امام زمانہ کا لقب کہہ لیں، آگے جو بھی کہہ لیں، فجر وہ اس میں انا انزلنا لیلۃ القدر میں اللہ کہہ رہا ہے نا ہی حتی مطلع الفجر. وہ سلام پیش کرتے ہیں، آتے رہیں گے جب تک کہ ہی حتی مطلع الفجر، جب تک فجر طلوع نہیں ہو جاتی. وہی اللہ یہ مثال دے رہا ہے کہ اس فجر کی قسم جو طلوع ہوا چاہتی ہے، جو سانسیں لینے کو تنفسا، والصبح اذا تنفسا، جو سانسیں لینے کو ہے، یعنی وہ ذی قوت میری بارگاہ سے جو عرش پہ مکین ہے، رہائشی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، مکین ہے، وہ صاحبکم، وہ تمہارا صاحب ہے. یہ کاظمی صاحب کو بتایا ہماری زیارت ہے، اس میں ہے کہ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان. صاحب العصر والزمان آپ کا، ہم آپ کو ہر نماز کے بعد سلام کرتے ہیں. تو وہی اللہ اشارہ کر رہا ہے تم کیا جانو وما صاحبکم، کہ وہ تمہارا جو صاحب ہے جس کو تم سلام کیا ہے، کسی کو نہیں پتا. یہ تو خیر ہمارے اہل سنت بھائی تو واقعی نہیں جانتے، کیونکہ جس حساب سے یہ شیعہ لوگ یا وہ لوگ مانتے ہیں وہ تھوڑا سا تو ان کا وہ ہے، لیکن یہ تو بس ویسے ہی اگر مانتے ہوں تو مانتے ہوں، یہ تو مانتے ہی نہیں. لہذا ان سے تو بیکار ہے کہنا ہی کچھ، جب مانتے ہی نہیں ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن ان سے یہ کہنا ہے کاظمی صاحب کہ ذرا خیال کریں، اب آپ اپنی یوتھ کو، اپنے بچوں کو ذرا بتائیں. تو یہ تھوڑی ہے کہ بس آپ نے ویڈیو پہ بتا دیا کہ جی یہ روزے رکھ لیں، یہ آپ اعمال کر لیں. یہ بھئی کچھ صاحب الزمان کے بارے میں اپنے بچوں کو، یہ بچے جو ہمارے بہرا روی میں مبتلا ہیں، انہیں تو کم از کم تھوڑا بہت کچھ بتانا چاہیے نا. یہ ذمہ داری ہے، آپ اگر عالم دین ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ حق چھپائیں نہیں، آپ حق بتائیں اور اپنی یوتھ کو کم از کم اتنا تو سینس دینا کہ وہ سمجھ سکے کہ یہ ہیں کیا. اب میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، مجھے تو تھوڑا بہت جو میرے استادوں نے یا جو میں نے تھوڑی سی معرفت، بہرحال یہ ذرا کائنڈلی ذرا دیکھیں. تو اب آپ بات سمجھ گئے. سورہ قدر میں اللہ کیا کرا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو، اب اللہ بتا نہیں رہا ہے کس کو، جو بھی ہے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. اور تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 راتوں سے افضل ہے. اب دیکھیں نا آپ، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اللہ کہہ رہا ہے یہ سلسلہ سلام کرتے رہیں گے ملائکہ، روح، یہ سب جب تک
فجر طلوع نہ ہو جائے، یعنی امام زمانہ کا ظہور نہ ہو جائے۔ نہیں، اب اللہ کے لطیف اشارے تو دیکھیں نا، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، سمجھ ہی نہیں سکتا، جس کو کہ معلوم نہ ہو تو واقعی وہ تو ٹرانسلیٹ میں دھوکہ کھا جائے گا۔ وہ تو اگر تھوڑی سی معرفت دی ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ اچھا، یعنی قرآن میں آیتیں بھری ہوئی ہیں امام زمانہ کی۔ یہ تو میں اس میں سے کچھ تھوڑا سا آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو عالم دین ان لوگوں کا فرض ہے کہ یہ بتائیں۔ بہرحال اللہ سمجھے گا۔ اب سورہ دخان میں دیکھیں، کمال دیکھیں، حامیم، شروع وہیں سے ہو رہی ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اب وہاں پہ لیلۃ القدر کہا تھا، یہاں لیلۃ مبارک کہا ہے۔ کمال دیکھیں آپ، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اب اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے امر من عندنا، امرن من عندنا، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ سال بھر کے۔ اب یہ لوگ تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ بہرحال ہمارا ایمان ہے کہ نیمہ شعبان جب آپ کا ظہور ہے، اس رات ہم شب برات ہے ہی، گناہوں سے توبہ استغفار، یہ ہمارا ایمان سال بھر کے ہمارے، یعنی ہم مومنین کے جتنے بھی، ویسے تو خیر پوری مخلوق کو وہ ہے، لیکن اہل سنت بھائی ہمارے نہیں مانتے، یہ صرف شیعہ مانتے ہیں۔ اور تو وہ کہہ رہا ہے یعنی سال بھر کی جو ہمارے نصیب ہے، جو ہمارا مقدر ہے، وہ سب لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ سارے جو ہے یعنی ہمارا مقدر، ہمارا جو تقدیر ہے، سال بھر کے بیماری، شادی، بیاہ، جتنے بھی بڑے بڑے وہ ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے امام سال بھر کا پورا وہ، اب نیکسٹ نیمہ شعبان جب آئے گی اس میں پھر دیکھا جائے گا، تو زندگی، موت، شادی، بیاہ، بچے، عزت، بیماری، جو کچھ بھی ہے، تو اس آیت سے وہ بات ظاہر ہو رہی ہے۔ مانے یا نہ مانے، سال بھر کے، خود اللہ کہہ رہا ہے اس رات تمام دنیاوی حکمت و مصلحت کے تمام کام ساری مخلوق کے مقدر میں بانٹ دیے جاتے ہیں ہمارے امر کے ذریعے، ہماری بارگاہ سے، یعنی اپروول تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، اللہ ہے، وہ مہر لگاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے، اب فجر ہے ہی، میں نے بتایا ہی اتمت لائٹ، اب فجر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ والفجر واللیال العشر والشفع والوتر۔ کمال دیکھیں، اب اللہ، میں نے قرآن میں کئی جگہ نوٹ کیا ہے کہ اللہ قسمیں کھا رہا ہے۔ ہم جیسا بندہ بھی جب کوئی قسم کھاتا ہے تو کم از کم اپنے سے لیول اونچا ہو، یا بہت زیادہ کوئی ہمارا جس سے ہم محبت کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں، ماں کی قسم، باپ کی قسم، یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم کوئی گری ہوئی یا نیچے کی کوئی اس کو۔ اب ایک آیت ہے، مجھے بڑی حیرانی ہوئی، ترجمہ جب میں نے اس میں دیکھا، اللہ کہہ رہا ہے والتین والزیتون وطور سینینا وہذا بلد الامین۔ اب قرآن میں ترجمہ کیا لکھا ہے؟ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سین، کوہ طور کی قسم، اور اس شہر مکے کی قسم۔ سر پکڑ لینے کو جی چاہتا ہے۔ اب اللہ قسم کھائے گا یہ، اور انجیر اب اللہ کی نعمت ہے، صرف انجیر کی قسم بھائی کیوں نہ؟ اب میرا ترجمہ آپ سن لیں، مانے نہ مانے،
اللہ قسم کھا رہا ہے، انجیل چونکہ جڑا ہوا ہوتا ہے تو اللہ قسم کھا رہا ہے ان 14 کی، والتین ہے، والزیتون ہے۔ زیتون جا کے آپ سورہ نور پڑھیں، اور قرآن میں دوسری آیت ہے، زیتون مبارکہ بی بی جناب سیدہ کا لقب ہے۔ اللہ قسم کھا رہا ہے زیتون یعنی بی بی کی، اللہ قسم کھا رہا ہے ان کی، والتین ہے، والزیتون ہے، والطور سینینا۔ کوہ طور پہ کون بات کرتا تھا؟ مولا علی، وہ علی کی قسم کھا رہا ہے۔ وہذا بلد الامین، اس شہر مکہ میں امین کون تھا؟ امانت دار کون تھا؟ صادق کون تھا؟ کس نے 40 سال تک یہ عہدہ اپنے پاس رکھا؟ امین، امانت دار، رسول تھے نہیں تھے؟ تو اللہ رسول اللہ کی قسم کھا رہا ہے، یعنی یہ یوں سمجھیں آپ کہ پنجتن پاک کی اللہ نے قسم کھائی ہے، والتین والزیتون والطور سینینا وہذا بلد الامین۔ وہاں انہوں نے مکہ کر دیا ہے، وہ کوہ طور کو قسم کھانا۔ بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو اب سمجھ بھائی، والفجر ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ امام زمانہ کی قسم، اور اس سے آگے گزرے ہوئے 10 اماموں کی قسم۔ وہ جو 10 راتیں کہی ہیں نا، وہ گزرے ہوئے 10 امام ہیں، کیونکہ پہلا مولا علی ہے، 10، 11 اور 12ویں یہ 12ویں کی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ فجر، یہ فجر ہے جو سانسیں لینے کو ہے، بہت جلد کسی وقت بھی اللہ ظہور وہ انتظار میں ہے، ظہور ہونا ہے۔ تو سورۃ الفجر یہ ہے کہ ان کی قسم کھا رہا ہے، اور باقی کہہ رہا ہے کہ جو ان سے پہلے 10 امام گزرے ہیں، اب بتائیے کیا کرے آدمی۔ بہرحال کوئی مانے نہ مانے، تو شفاعت دینے والے اور نجات دینے والے کی قسمیں کھا رہا ہے، اور وہاں جو بہرحال وہ ہے۔ اب ایک المطففین کی ایک صورت ہے 6، لیوم عظیم، عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ سنو، اللہ کہہ رہا ہے سنو، قیامت والے دن تمام مخلوق اپنے رب کے سامنے روبرو ہاتھ باندھے کھڑی ہوگی، جو میں بتا چکا ہوں، ہاتھ باندھے کھڑی ہوگی، اس لیے کہ اللہ بتا چکا ہوں میں۔ اب آپ دیکھیے سورۃ الجمعہ، سورۃ جمعہ سیدھی سیدھی یعنی 12ویں امام کی شان میں ہے، لیکن آپ دیکھیں اس کا ترجمہ وہاں کیا ہے۔ بہرحال میرا بھی وہ ہے، اب کوئی مانے نہ مانے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اب آپ بتائیے، یعنی صاف کہہ رہا ہے کہ اے ایمان لے آنے والوں، اذا نودیا، جب تمہیں صلاۃ کی طرف سے، اب صلاۃ ایک صلاۃ تو یہ ہے نماز، لیکن صلاۃ مولا کہتے ہیں کہ میں مومنین کی صلاۃ ہوں، اور رسول کہتے ہیں میں روزہ ہوں، صبر، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اللہ کہہ رہا ہے مدد مانگو صبر سے، صلاۃ سے۔ یہ صلاۃ کے چیپٹر میں انشاءاللہ جب آؤں گا تو بہت کچھ بتانا ہے۔ تو بہرحال مومنین کی صلاۃ یہ ہیں، اور 12ویں کی ندا جو ہے وہ مولا علی دیں گے، اور ہر بندہ سنے گا۔ یہ کمال ہے، اپنے نفس سے، اپنے اندر سے آواز آئے گی۔ میں بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان لے آنے والوں، صلاۃ کی طرف سے ندا دی جائے گی
جمعہ جو ہے وہ صاحب العصر کا یعنی منسوب ہے، جمعۃ المبارک آپ کے اس سے منسوب ہے، تو جمعے کے دن تو فوراً دوڑ پڑو دوڑ پڑو الا ذکر اللہ کے ذکر کی طرف۔ یہ پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، ذکر علی ہے، ذکر اللہ کا ذکر۔ اب یہاں پہ یہ 12 چونکہ ایک ہی ہیں، تو اب یہاں پہ ذکر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور بیعت کرو، بیعت کا لفظ، بیعت کرو، ذکر اللہ کا ذکر۔ اب ذکر پہ یہ جو مین نماز والی آیت ہے یہ بھی سن لیجیے آپ، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ کیا آیت ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے بے شک نماز، سادہ ہی ٹرانسلیٹ ہے، کوئی اس میں پیچیدگی نہیں ہے، میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ آیتیں جو صاف ہے بظاہر سامنے، بے شک ہر نماز بے شک نماز ہر بے حیائی اور برے کاموں سے باز رکھتی ہے، پر اللہ کا ذکر اکبر، ذکر اللہ اکبر ہو، پر اللہ کا ذکر اکبر ہے۔ اب آپ بات سمجھے؟ اسی لیے رسول نے کہا تھا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، یہ ہے ذکر اللہ۔ اور اہل ذکر میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہیں 14 اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ تو اوپر کی باتیں ہیں، اندر کی باتیں ہیں۔ اب امامان زمانہ کی جو باتیں ہیں وہ ان کو نہیں پتا، ان کو کسی کو نہیں پتا، وہ تو اللہ جانے یا وہ جانے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا تھا کہ اہل ذکر سے پوچھو، اگر تم کسی اور کے پاس جاؤ گے تو دین کا اسی طرح بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اہل ذکر صرف یہ ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ راسخون فی العلم، ان سے پوچھو جو راسخون فی العلم، ہماری بارگاہ سے جنہیں ہم نے علم دیا ہے وہ جانتے ہیں۔ وہ جو میں نے کہا تھا نا خبیر سے پوچھو، اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے ان سے پوچھو، اہل الذکر یہ 14 یہ ہیں ہماری راز کی باتیں جاننے والے۔ راسخون فی العلم، راسخون فی العلم یہ ہیں، اور کوئی نہیں ہو سکتا، نہ ادھر نہ ادھر۔ وقت بڑی تیزی سے جا رہا، ذرا جلدی۔ اب اللہ سورۃ البروج، اب آپ دیکھیں اللہ کے اشارے دیکھیں اور ہمارے ترجمہ دیکھیں۔ بروج 12 برج لے لیے، ہے نہیں کمال کی بات؟ بھئی برجوں سے اللہ کا کیا تعلق، کیا واسطہ، کیا تعلق؟ اللہ تو کہہ رہا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، 12 بروج، 12 امام، اللہ تو ان کی قسم کھا رہا ہے۔ ذات اگر نہیں آتی بیچ میں تو چلو پھر بھی شک ہو سکتا تھا، اللہ تو کلیئر کہہ رہا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، ان 12 ذاتوں کی قسم، 12 امام، 12 اولی الامر، 12 مثل الاعلیٰ، 12 ولی، ان میں سے یہ آخری ہے القائم، بقیت اللہ آخری ہے 12ویں کا۔ کمال ہے، اللہ کہہ رہا ہے ذات البروج، ان 12 بروج، اشارہ ہے، ایک لطیف اشارہ دیا ہے لوگوں نے اس کو۔ والجوم موعود وشاہد مشہود، اللہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو 12ویں امام کی شان میں پوری یعنی وہ ہے
کہ کہہ رہا اس موعود کے آنے والے کی قسم اور وہ جو اس کی گواہی دے گا. کمال دیکھیں آپ, 12 برج بنا لیے, ہے نہیں کمال؟ اسی طرح ایک اور توبہ کی ایک آیت ہے 36. ان عدت الشہور عند اللہ اسنا عشر شہرن فی کتاب اللہ ہے. اب ترجمہ ہے 12 مہینوں کی قسم. کون سے مہینے بھائی؟ اللہ 12 مہینوں کی قسم کھائے؟ اور خدا کے واسطے کمال دیکھیں آپ, اللہ تو قسم کھا رہا ہے, وہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ خبردار شک نہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں اور کتاب اللہ میں. اللہ کی گنتی ہی 12 ہے. ہم اشنا عشری کہلاتے ہیں. یہ 12 مہینوں کی بات نہیں کر رہا, 12 اماموں کی بات کر رہا ہے. 12 سورۃ الزمر میں 69 آیت ہے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوَضِعَ الْكِتَابُ. کمال ہے. اللہ کہہ رہا ہے اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور اعمال کی کتاب آپ کے سامنے کھول دی جائے گی. 12 امام کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ آیتیں ہیں جو القائم, بقیت اللہ, آخری حجت, یہ تو وہ آیتیں ہیں جو آپ کی شان میں ہیں. ابھی تو اور بہت سی ہیں, یہ تو میں نے جو آسان تھی, جو ہمارے یوتھ کو بھی ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جائے. یہ وہ آیتیں کہاں ہیں؟ اب جیسے ایک آیت ہے سورۃ النصر کی, اذا جاء نصر اللہ والفتح. کمال ہے. نصر من اللہ وفتح قریب. حالانکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ فتح کون ہے. میں آپ کو بتاؤں, واقعہ یاد آ گیا. آج ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن معذرت. تو جنگ احد میں ایک صحابی آیا, یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. آپ نے جلدی سے نیچے دیکھا, ایک کھجور کی ایک چھال پڑی ہوئی تھی. آپ نے اٹھائی, چھال اٹھائی, اور جب اس کے ہاتھ میں گئی تو وہ تلوار بن چکی تھی. تلوار بن گئی, وہ چلا گیا. لڑائی جاری تھی. اب وہ جو رسول کے جو 4-6 جو محافظ تھے, جو رسول کو ہر وقت گھیرے رہتے تھے, یہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہوا. تھوڑی دیر میں مولا علی آ گئے. یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی. اب رسول نے آنکھیں بند کر لی جیسے وہ وہی آتی تھی. اب رسول مولا علی نے کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. آپ نے یوں اوپر دیکھا. اب دیکھنے والے دنگ رہ گئے, حیران رہ گئے کہ جبرائیل, میکائیل, اسرافیل اور نہ جانے کتنے وہ ایک تلوار لیے ہوئے اور ایک ترانہ پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. لا فتح الا علی. نہیں ہے کوئی جوان, کوئی مرد سوائے علی کے. آسمانی جملہ ہے. فرشتے تلوار وہ لے کے آ رہے ہیں ترانہ پڑھتے ہوئے. لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. بتائیے, لوہا تو نیچے سے نکلتا ہے, وہاں وہ اللہ ذوالفقار بھیج رہا ہے اوپر سے, فرشتے. اب وہ سارے جو صحابہ تھے وہ حیران, کیا ہے. اب لوگوں کو بتایا, لوگوں نے مانا
کسی نے مذاق اڑایا، کسی نے کچھ کیا، لیکن بہرحال ریکارڈ پہ تو آ گیا. لا فتح نہیں ہے کوئی فتح الا علی، سوائے علی کے. لا سیف الا ذوالفقار، اور نہیں ہے کوئی تلوار سوائے ذوالفقار کے. تو اب آپ سمجھے، اب اللہ کہہ رہا اذا جاء نصر اللہ والفتح. اب اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، جب یہ نصر اللہ یعنی میرا مددگار القائم آخری حجت، اور جب فتح پہلی حجت، جب یہ دونوں پہلی اور آخری حجت جب دونوں مل جائیں گے تو پھر دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا. جو ابھی تک دین اسلام کو غلبہ نہیں ہے، یہ جب 12واں آئے گا تو پھر دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا. یہ میں جلدی سے، تھوڑا سا وقت بہت چلا گیا ہے لیکن یہ میں بہرحال رہ جائے گا. آج چونکہ نیمہ شعبان کی مناسبت سے یہ مجھے بتانا تھا، اپنی یوتھ کو بھی بتانا تھا، اگر وہ سمجھنا چاہے تو. نہ سمجھے کوئی بات نہیں، نہیں مانے، لیکن بس 5 منٹ میں انشاءاللہ میں بس ذرا جلدی سے میں وہ بتا دوں کہ آپ کا ظہور کعبے کی چھت پہ ہوگا. ندا دیں گے مولا علی، اور ہر مخلوق اپنے اپنے دل میں، اپنے اپنے اندر اس کی آواز سنے گی. اور جو بھی لبیک یا امام کہہ کے اپنا قدم بستر سے نیچے یا جیسے بھی قدم اٹھائے گا، وہ وہاں کعبے کی چھت پہ امام کے سامنے موجود ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ امام کی شان ہوگی. وہ سب پھر آپ سب پھر بیعت کریں گے. وہ کہیں گے آؤ سب بیعت کرو، فرشتے، یہ وہ ساری مخلوق جو ہے وہ آپ کی بیعت کرے گی. پھر آپ ایک خطبہ دیں گے، پھر آپ اس میں کہیں گے کہ سورج چاند جو ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے سورج چاند لپیٹ دیے جائیں گے، ستاروں کو مدھم کر دیا جائے گا، زمین اپنے رب کے نور سے، یہ ہے وہ جو ابھی میں آیت پڑھ کے گیا ہوں، جگمگا اٹھے گی. اب نہ سورج کی ضرورت ہے نہ چاند کی. کمال دیکھیں، قیامت صغریٰ کا منظر ہوگا. اللہ کے رکے ہوئے کام شروع. اب اللہ کو اتنا ناز ہے، اتنا گھمنڈ ہے القائم پہ کہ اسی نے دین اسلام کو غلبہ دلانا ہے، اسی نے تمام باطل ادیان کو ختم کر دینا ہے، نیست و نابود کر دینا ہے. وہ ایک آیت آئی تھی نا کہ حق آ گیا، باطل فنا ہونے والا ہے، اور باطل نیست و نابود ہوا. باطل تو فنا ہونے والا ہی ہے، یہ اس کی اصلی شکل ہوگی. اب آپ کی ذوالفقار جب نیام میں، آپ کی لغت میں رحم، مصلحت اور معافی نام کی کوئی شے نہیں. اب اللہ کو کسی مصلحت کی، کسی اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو مصلحت اور جو کچھ ہونا تھا وہ 11 امام تک ہو گیا. 11 امام قید و بند کی صحبتوں میں رہے ہیں، برداشت کیا. اللہ نے کہا نہیں، فکر نہیں، میں نے آخری بچا کے رکھا ہی اسی لیے ہے کہ وہ آ کے سارا حساب کتاب کرے گا. اور تمام منکران علی، حق غصب کرنے والے، آپ سمجھ رہے ہیں، ظالمین، فاسقین، منافقین، مجرمین، یہ جتنے بھی ہیں سب کو قبروں سے کھینچ کھینچ کے نکالا جائے گا. کیا سمجھ رہے ہو؟ پھر یہ فرشتے سارا ریکارڈ ان کا رکھیں گے کہ یہ بی بی کا حق مارا، یہ فلاں کا حق مارا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، انہوں نے یہ ظلم کیا، انہوں نے یہ، ایک ایک کا چن چن کے. یہ اتنی آسانی سے ہمارے شیعہ بھائی کہہ دیتے ہیں نا جلدی آئیے جلدی آئیے، ان کی بھی شامت آئے گی. نہر قم، ان کی جو نہر ہے وہ تمام عالم دین سے، علماء سو سے، جنہوں نے روکا، جنہوں نے اللہ کے ذکر سے روکا، علی سے دور کیا، جس نے بھی
گواہی نہ دی. 3 گواہیاں ہیں کاظمی صاحب, نہیں دی, اس کی بھی شامت. مولا آ رہے ہیں نا, وہ تو پھر حساب لیں گے, پھر ایک بھی نہیں بچے گا. پھر اس کے بعد شیطان لعین کا خاتمہ, وہ جو وقت معلوم کی مہلت دی ہے وہ آپ ہی کے ہاتھوں ہوگا. رسول اللہ کے پاس ایک تیر تھا, وہ ہر جنگ میں ساتھ لاتے تھے لیکن کبھی استعمال میں نہیں آیا. جب رسول کا آخری وقت آ رہا تھا تو آپ نے لوگوں نے کہا, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تیر, کہنا یہ میں نے بقیت اللہ کے لیے بچا کے رکھا ہے. اس تیر سے وہ شیطان لعین کو جب وہ بھاگے گا تو اس تیر سے وہ شیطان لعین کو مارے گا. اس لیے کہ وہ امام ہے, وقت کا امام ہے, وہ جانتا ہے کہ شیطان کس بھیس میں ہے, اس وقت کہاں بھاگ رہا ہے, اور شیطان ان کو دیکھ کے بھاگے گا کہ یہ تو واقعی وہ آ گئے. انہی سے تو میں بندوں کو روکتا رہا ہوں, دور کرتا رہا ہوں, اور یہ تو اب آ گئے. تو بہرحال شیطان کا خاتمہ ہوگا, دین اسلام کو غلبہ ہوگا. اللہ کی آیتیں قرآن میں ادھوری ہیں, اللہ کے کام یہ ہونے باقی ہیں. یہ آ کے 12واں کرے گا. یہ ہماری نوجوان نسل سن لے, یہ 12ویں کا کام ہے. تمام کعبہ, مسجد نبوی, جتنے بھی یہ مشاہد, مقبرے اور جتنی بھی متبرک جگہیں سب اٹھا لی جائیں گی, تاکہ کوئی اس میں جا کے کوئی منکر, کوئی مجرم, کوئی ظالم, کوئی فاسق ادھر ادھر چھپ نہ سکے. ذوالفقار سے کوئی نہیں بچے گا آپ کی. کیا سمجھتے ہیں یہ؟ بلا رہے ہیں, بڑی جلدی میں ہیں. وہ جب آئے گا تو پھر دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. وہ اولی الامر ہے, ساری پاور لے کے آئے گا. اب کوئی مصلحت نہیں, کوئی معافی نہیں کسی کو بھی. دین اسلام کو غلبہ ہو. شیطان مر جائے گا تو عبد شیطان عبد طاغوت, ویسے ہی جنازہ نکل جائے گا ان کا. اس کے بعد جو رہی صحیح کسر ہے وہ آپ پوری کر دیں گے, اور پھر ایسا امن و شانتی کا دور آئے گا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ میں پانی پئیں گے. ہم فرشتوں کو دیکھیں گے, فرشتے ہمیں سیر کرائیں گے. 18,000 عالمین کا اولی الامر ہے, اللہ کی آخری حجت, آخری امام زمانہ. 18,000 عالمین, کہہ دینا آسان ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کا وہ ہے, جہاں جہاں اللہ کی طاقت قدرت ہے وہاں وہاں اس کا اختیار ہے. اللہ نے دیا ہے, اللہ نے اس کو بنا کے بھیجا ہے کہ یہ میرا اولی الامر ہے, یہ میرا مظہر ہے. اب یہ جا کے میرے دین کو غلبہ دلائے گا. دین اسلام پسندیدہ, ایک دین سارے باطل اور سب تہس نہس کر دے گا. بہرحال اجازت چاہتے ہیں, بہت وقت ہو گیا. پاکستان پائندہ باد.